اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہماری پیدائش باطل ہے؟ جہاں تک اس موضوع کا تعلق ہے، اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہماری پیدائش باطل ہے، یعنی باطل کا مطلب ہمارا کوئی مقصد حیات نہیں ہے کوئی خاص۔ عام طور پہ ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں لیکن اس کا مقصد باطل ہے، یعنی ہم لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو اس سے یعنی یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ہماری پیدائش جو ہے وہ باطل ہے، یعنی اس کا کوئی اور خاص مقصد نہیں ہے، اور دنیا تو ختم ہونے والی چیز ہے اور ہاتھ میں نہیں رہے گی اور خرچ ہو جائے گی، چلی جائے گی، یا ہم چلے جائیں گے یا ہم سے چلی جائے گی، تو یہ کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ یعنی بجائے خود ایک زندگی جینا یا اچھی زندگی جینا، یہ کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔ عام طور پہ تو ہم عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم ایک اچھی زندگی جینا چاہتے ہیں، اور پھر کوششیں ہماری اسی لیے ہیں کہ ہم ایک اچھی زندگی، یعنی ظاہری طور پہ اچھی زندگی گزاریں۔ بچہ ہو تو پھر تعلیم اچھی حاصل کرے اور اچھی ڈگری لے، یا اچھی جاب حاصل کر لے، یا اچھا بزنس سٹارٹ کر لے اور پیسے بنانا شروع کر دے، پھر گھر بنا لے اپنے لیے، شادی کر لے، اور پھر بچے، اور بس چل سو چل، اسی میں وہ بوڑھا ہوتا چلا جائے اور زندگی جو ہے بس اسی میں ختم ہو جائے۔ عام طور پہ تو ایسے ہی ہو رہا ہے نا، یعنی ظاہری طور پہ آپ دیکھیں تو ہماری زندگی کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، اور ہم نے کسی سے پوچھا بھی نہیں ہے، لیکن ہم جس طریقے سے جس مقصد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، ہم مسلمان، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضول بنایا ہے اور کوئی خاص مقصد نہیں ہے سوائے دنیا کے، اور دنیا تو مقصد ہو نہیں سکتی کیونکہ یہ حاصل نہیں ہونی ہے آپ کو۔ جتنا مال دولت اولاد ہے سب کچھ آپ کا یہیں پر رہ جائے گا، اور آپ اکیلے جائیں گے۔ رب کے پاس جب جائیں گے تو اکیلے جائیں گے، یا اس دنیا سے جب جائیں گے تو اکیلے جائیں گے، اور آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قبر میں جب آپ کو لٹایا جائے گا تو نہ آپ کا مال آپ کے ساتھ رکھا جائے گا، نہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ لیٹے گی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ تو باطل ہے، بالکل باطل ہے، کیونکہ ہم نے ظاہر کو مقصود بنا لیا ہے، مقصود حیات۔ آج مسلمانوں کا ہر شخص ظاہر کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ظاہر کی زندگی کو اس نے اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے۔ عام ہو یا خاص لوگ ہوں، پڑھا لکھا ہو یا جاہل طبقہ ہو، سب لوگوں کی منزل جو ہے وہ ظاہر ہے، اور ظاہر کی طرف ہم لوگ متوجہ ہیں اور ظاہری کی طرف دیکھ رہے ہیں، ظاہر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا اس وقت۔ مشرک، کافر، منافق، اور اس وقت جو برائے نام مومن ہیں مردم شماری کے، ان کے مقصد حیات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، کہ میں نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی بنایا ہے، وما خلقنا السماوات والارض باطلا، اس کو بے مقصد نہیں بنایا میں نے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا خیال ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، بس آگ ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے کافروں کے لیے، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔
تو اگر آپ دیکھیں اس آیت کے مضمون کو دیکھیں تو جو کافروں کا خیال ہے وہی ہمارا خیال ہے، وہی دنیا کو مقصود بنا کے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم نے بھی دنیا ہی کو مقصود بنا لیا ہے۔ دنیا کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد حیات نہیں ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں نا، دین ہماری زندگی میں دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ بھی نہیں معلوم ہمیں کہ دین کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیوں بھجوایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کیوں بھجوایا ہے، یہ کوئی چیز ہمیں نہ معلوم ہے، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہی کہ ہم بندے ہیں، دنیا کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ لیکن میں جو آج کا میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہماری پیدائش باطل ہے؟ تو دیکھیں، یہ کافروں کا خیال ہے، ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان کافروں کا ہے، اور کافر آگ میں جائیں گے۔ لیکن اگر ہم کافروں کے راستے پر چلے اور ہم نے کافروں ہی کے خیال کو اپنا لیا تو پھر ہم بھی آگ کا ایندھن بننے والے ہیں، یہ میں آپ کو کھلے طور پہ بتا دوں۔ تو دیکھیں، فضول زندگی گزارنا جو ہے وہ حرام ہے۔ ویسے تو بعض لوگ حرام حلال کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ یہ مت کھاؤ، جانور میں یہ چیزیں حرام ہیں، یہ کھانا جو ہے حرام ہے عام طور پہ، یا کوئی یعنی ہمارے حرام کا دائرہ کار جو ہے وہ محدود ہے۔ سور کا گوشت مت کھاؤ، یہ حرام ہے، مردار کا گوشت مت کھاؤ، یہ حرام ہے، شراب مت پیو، یہ حرام ہے، بس اس کے علاوہ ہمارے نزدیک کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ دیکھیں، حرام حلال یہ اہم چیزیں ہیں، یعنی ہم جو جزیات ہیں اس کا تو خیال رکھ رہے ہیں، حرام حلال کا، اس میں بھی مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی بحث ہے، بات چیت ہے، لیکن میں وہ نہیں کرتا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری زندگی ہے اس کو فضول گزارنا حرام ہے، بے مقصد گزارنا حرام ہے، لیکن ہم نے حرام کو حلال بنا لیا ہے۔ دنیا کو مقصد حیات بنا کر جینا حرام ہے، ناجائز ہے، کفر ہے، لیکن ہم نے اس کو جائز بنا لیا ہے، اور ہماری زندگی کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر ہی ہمارا مقصد ہے، ظاہر ہی ہمیں محبوب ہے، ظاہر ہی ہمیں مطلوب ہے۔ تو اس بات پہ بھی میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ بھی حرام ہے جو کام ہم کر رہے ہیں، یا جس حرام کام میں ہم مبتلا ہیں۔ اور دیکھیں، بعض کام بنیادی طور پہ حرام ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ یعنی حرام کا حلال حرام کا خیال رکھیں گے تو وہ فضول ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ مثال کے طور پہ چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ مردار کا کھانا حرام ہے۔ تو ایک مردار گائے ہے جو اپنی موت مر گئی اور اس کو ذبح نہیں کیا گیا، اب وہ کھانا تو حرام ہے۔ اب بجائے اس کے کہ آپ اس کو نہ کھائیں، آپ اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں، پھر ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ بھئی اس کے یہ پارٹس جو ہیں یہ حرام ہیں، یہ نہ کھاؤ۔ عام طور پہ آپ دیکھیں مطلب کہا جاتا ہے تو یہ نہ کھاؤ، تو یعنی آپ نے بنیادی حرام کا تو خیال نہیں رکھا کہ وہ تو جانور مرا ہوا ہے، اب اس میں کیا مطلب اس کی کیا تفصیل ہے، وہ تو سارے کا سارا ہی حرام ہے۔ تو یہ بات ذرا یعنی غور کرنے کی ہے کہ بنیادی جو حرام کام ہے وہ ہم نہ کریں، اور زندگی کو باطل نہ سمجھیں، اس کو بامقصد سمجھیں اور اس کو بامقصد گزاریں۔ اگر ہم اس کو حلال سمجھتے رہے، یعنی باطل کو یعنی زندگی باطل مقصد کے لیے گزارنا ہم حلال سمجھتے رہے، تو باقی چیزیں کا اگر آپ حرام حلال کا خیال رکھیں گے
تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.